نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم، آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اس وقت ہر پاکستانی ذی شعور مومن، باغیرت، باحیا، باضمیر، یہ لوگ بہت زیادہ رنج میں مبتلا ہیں، دکھ میں مبتلا ہیں، غم میں مبتلا ہیں، اور اس کی وجہ عدت کے حوالے سے جو ہماری عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے بشرا بی بی کے خلاف۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ خاوند سے کبھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کو کیوں مارا۔ اب اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وہ اس وجہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حیا سے متعلقہ بیڈ روم کی لائف، اس کے متعلقہ کوئی خطا ہوئی ہو بیوی سے، اور یہ شوہر کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کی تربیت کرنا۔ یہ اور بات ہے کہ معاملہ کچھ ایسے بڑھے کہ عدالت تک جا پہنچے۔ جب یہ صورتحال سامنے ہو تو پھر تو ظاہری بات ہے جو کچھ دونوں فریقین کے درمیان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو انہوں نے ایکسپوز کرنا ہوتا ہے، جج کے سامنے بتانا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک عورت سے نکاح کیا، جیسے ہی نکاح کیا تو ایک لونڈی وہاں پہ پہنچی اور اس نے یہ کہہ دیا کہ تم دونوں کا تو نکاح ہو نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دونوں نے میرا دودھ پیا ہے، یعنی کہ آپ رضائی بہن بھائی ہیں۔ جب یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کی گواہی آ گئی، بس ٹھیک ہے، تم اسے طلاق دے دو۔ ایک اور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا کہ اسی طرح کا عدت کا معاملہ تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس عورت کی وٹنس کو معتبر جانا کہ بس جو عورت نے کہہ دیا ہے اپنے بارے میں بس وہی کافی ہے اعتبار کرنے کے لیے، وہی چیز اتھینٹک ہے۔ ناظرین، جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا میں ہم یقین جانیے رسوا ہو گئے، اور ان لوگوں نے ملک و قوم کا سر جھکا دیا ہے کہ پوری دنیا میں اس کیس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، اور لوگ سوچنے میں مجبور ہیں کہ یہ کس طرح کے مسلمان ہیں، یہ کس طرح کے مشرقی لوگ ہیں۔ مشرق کی تو ایک روایات ہیں، عورت کا احترام ہے، عزت ہے، مقام ہے، عورت یا بیٹی وہ تو ابو جہل کی بھی ہو تو وہ بھی واجب احترام ہے، اور ہم ایک ایسی خاتون کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان کی جو نجی زندگی ہے زوجین کی ان کو داغدار کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کہ عورت کے جو مخصوص حالات ہوتے ہیں شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ اس کا جو اپنا بیان ہوتا ہے عورت کا وہ معتبر ہوتا ہے بس. اور انہوں نے حد کر دی. اور یہ یاد رکھی کہ تاریخ میں اس نظام کے حوالے سے، اس انصاف کے حوالے سے ہمیشہ ملامت تاریخ کرتی رہے گی اس معاملے کو کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کی ہماری غیرت کا کیا لیول ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کے جو بیڈ روم کی لائف ہوتی ہے، جو اس کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم ان کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہوئے ان کو رسوا نہیں کر رہے، بلکہ پوری قوم اور پورے ملک کو ذلت اور رسوائی کی طرف دھکیل رہے ہیں. ناظرین، خواہ مانی کا یقین جانیے کہ میرے خیال میں اس نے تو پوری دنیا میں بے غیرتی کا ورلڈ کپ جیتا ہے. اس شخص سے بندہ پوچھے، یہ تو ایک سخت سے سخت سزا کا مستحق ہے کہ 5 سے 6 سال تک آپ خاموش رہے اور اپنی سابقہ بیوی کے گن گاتے رہے. پھر جب 2 مہینے کے لیے آپ کو اریسٹ کیا گیا تو آپ کے بیانات ہی بدل گئے. یہ کون سی غیرت ہے؟ آج انہی کی ویڈیو موجود ہیں کہ یہی کہتے تھے کہ میری سابقہ بیوی بڑی نیک اور بڑی پارسا خاتون ہے. آج ان کے کردار کے اوپر بڑی ڈٹھائی اور بڑی بے غیرتی کے ساتھ بکواسیات ہو رہی. 5-6 سال کے لیے سکون تھا. یہ کون سی غیرت کا لیول ہے کہ جو 5-6 سال کے بعد اس کا تمہیں احساس ہو رہا ہے؟ میرے خیال بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے کہ عمران خان کے بغض میں یہ لوگ اس حد تک بھی گریں گے کہ یقین جانیے کہ ہمیشہ ایسے لوگ جو ان معاملات میں ملوث ہیں ان سے ہمیشہ قوم کو گھن آتی رہے گی. ناظرین، اس نظام نے پاکستان کو ننگستان کر دیا ہے، پاکستان کو ننگستان بنا دیا ہے. لیکن انشاءاللہ قوم 8 فروری کو انہوں نے جو پاکستان کو ننگستان بنانے کی کوشش کی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے ان سے پوری طرح انتقام دیں گے. اور میری اپنے پاکستانیوں سے یہی گزارش ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ایک بہترین موقع دے رہا ہے. ہم نے خود بھی گھروں سے نکلنا ہے، اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی نکلنے کے لیے ان کو پروموٹ کرنا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو نکالنا ہے کہ کیونکہ یہ پاکستانی قوم کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ اگر 8 فروری کو ہم نہ نکلے تو پھر آئندہ کی جو غلامی مقدر میں آئے گی پھر میرے خیال میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ پھر وہ اپنے حقوق کے حوالے سے بات کرے یا اپنی آواز اٹھائے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح کہ یہ نظام
ننگا ہو کر سامنے آیا ہے، اب ہمیشہ کے لیے اس کا شہر خاتمہ ہونے والا ہے۔ ناظرین، یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عزتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے ملک و قوم کو اللہ حامی و ناظر ہو۔ میری علماء سے بھی یہ گزارش یہ ہے کہ ان حالات میں بھی اگر ان کی جو خاموشی ہے اس میں بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے علماء، ہمارا دیندار طبقہ روکھی سوکھی کھا کر اس دین کی خاطر ایک جد و جہد کر رہا ہے۔ جب ان کے سامنے اس طرح کے حالات آئے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ کافی علماء اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن کچھ بڑے علماء جو خاموش ہیں ان سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ خدا کے لیے آگے بڑھیں اور حق اور سچ کا ساتھ دیں، اور یہ جو دین کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو لگام دے۔ اللہ علماء حق کا سایہ تا دیر ہم سب کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔